تو میں بات کر رہا تھا اس کی کہ وہ بہت زیادہ نیک عورت تھی، بہت زیادہ نیک خاتون تھی، اس کے چرچے تھے، لوگ کہتے تھے کہ بھئی وہ بہت زیادہ اللہ والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو ایک بہت زیادہ نیک شخص تھا، اس کو پتا جب چلا کہ ایک بہت زیادہ نیک بندی ہے اللہ رب العزت کی، ہر ٹائم وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر ٹائم وہ اللہ کو یاد کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے، عبادت میں مشغول رہتی ہے، تو اس نے چاہا کہ میں کیوں نہ اس اللہ کی نیک بندی سے ملاقات کروں، اللہ کی نیک بندی سے ملوں اور اپنے حق میں دعا کرواؤں۔ وہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ دعا کرے گی تو ہمارے بھی بگڑے کام بن جائیں گے۔ وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ اپنے گھر سے نکل گیا، اس نے کچھ ساز و سامان لیا، کچھ کھانے پینے کی اشیاء رکھی، اور اس نے سفر طے کر لیا اس اللہ کی نیک بندی سے ملاقات کرنے کا، کہ جائیں گے اس سے دعا کروائیں گے۔ اب یہ سفر پر نکل گیا، اس کے پاس جتنا جو بھی اس نے رکھا تھا کھانے پینے کا انتظام، وہ سفر میں ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک ایسے چٹیل میدان میں پہنچا کہ جہاں نہ کوئی پیڑ دکھائی دے رہا تھا، نہ کوئی گھر دکھائی دے رہا تھا، نہ کوئی انسان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ریگستان تھا، ریت ہی ریت تھی، پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور کچھ نہیں تھا۔ پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، اے پروردگار عالم، تیری نیک بندی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تیری نیک بندی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سے دعا کی درخواست کے لیے جا رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، مجھے کہیں سے پانی عطا فرما دے، کہیں سے کھانا عطا فرما دے۔ یہاں نہ کوئی پانی دکھ رہا ہے، نہ کہیں کھانا دکھ رہا ہے، نہ کوئی انسان کا وجود دکھ رہا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم آ کے کس جگہ پر رکے ہیں اور کس جگہ پر ہمارا کھانا اور پانی ختم ہوا ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی دعا کر رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یوں رسوا نہیں کرتا، اسے یوں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، فریاد کی، کیا دیکھتا ہے کہ ایک سامنے سے اسے شخص دکھائی دیا کہ وہ اس کی طرف آ رہا ہے، اور وہ ایک جانور کو رسی سے باندھے ہوئے ہے اور وہ بھی اسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ ایک جانور اور وہ اس کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے، تو جب اس نے دیکھا کہ کوئی شخص میری طرف آ رہا ہے، اس چٹیل میدان میں، ریگستان میں، ہاں پانی اور کھانا ختم ہو چکا ہے، وہاں پر جب اس نے وہ دیکھا اس شخص کو تو جان میں جان پڑی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ قریب آتا گیا، یہ اسے دیکھتا گیا۔ جب اس کے قریب وہ آ گیا شخص، تو یہ کہنے لگا میرے بھائی میری مدد کریں، اس ریگستان علاقے میں میرے پاس پانی بھی ختم ہو گیا ہے، میرے پاس کھانا بھی نہیں بچا، تو آپ میری مدد فرمائیں، مجھے کچھ پانی دے دیں، کچھ کھانا آپ کے پاس ہو تو دے دیں، آپ کی بہت مہربانی، بہت نوازش ہوگی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ آپ کی عمر لمبی ہو، آپ کے رزق میں برکتوں کی دعائیں کروں گا۔ تو اس نے کہا میرے بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں آپ کو کھانا بھی دیتا ہوں، پانی بھی دیتا ہوں، اور چلو زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ میں ہی کھاتے ہیں۔ تو دونوں بیٹھ گئے، تو وہ پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو، کس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو، کہ اس ریگستان میں آ کے تمہارے لیے پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا؟ کہا میرے بھائی میں جا رہا ہوں اللہ کی ایک نیک بندی سے ملاقات کرنے کے لیے، میں نے اس کا بہت نام سنا ہے، وہ اللہ کی نیک بندی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے، وہ جب دعائیں کرتی ہے تو اس کی دعا کوئی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت مقبول ہے۔ آپ جانتے نہیں ہو اسے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ مجھے اتنے نیک دل انسان لگتے ہو، اتنے نیک لگتے ہو، پھر بھی آپ اپنے ساتھ یہ خنزیر لے کے جا رہے ہو، خنزیر کے ساتھ ٹہل رہے ہو۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اتنے نیک انسان ہو۔ اس کے پاس جو جانور تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ خنزیر تھا۔ تو کہا میرے بھائی یہ تو بتاؤ مجھے، یہ خنزیر لے کے کیوں گھوم رہے ہو، یہ تو نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میرے بھائی جسے تم خنزیر سمجھ رہے ہو یہ کوئی خنزیر نہیں ہے،
کہ پھر کیا ہے؟ کہ جس سے تم ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ وہ بہت نیک خاتون ہے، مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خنزیر کی شکل میں وہی عورت ہے۔ اللہ اکبر! کہا خنزیر کی شکل میں وہ عورت ہے؟ کہا یہ خنزیر کی شکل میں وہی عورت ہے، اور اس کو میں لے کے جا رہا ہوں ساتھ میں، یہ کوئی خنزیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اس کا نام سنا تھا، وہ بہت زیادہ نیک اللہ کی بندی ہے، اور وہ اس طریقے سے آپ بتا رہے ہو کہ یہ خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا بات ہوئی کہ ایسا ہو گیا؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، آئیے چلتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ دونوں شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، حضور آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کے آئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ لے کے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتائیے کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خنزیر کی شکل میں، یہ کوئی خنزیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کی عبادت گزار تھی، جو اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی رہتی تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، عبادت گزار نیک عورت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے کی جو امتیں تھیں، اگر وہ کوئی گناہ کرتی تھی ان پر ظاہری عذاب آ جاتا تھا، فوری طور پر عذاب آ جاتا تھا۔ آج ہم فوری طور والے عذاب سے اس لیے بچے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اس امت پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، حضور کی دعاؤں کے صدقے سے، حضور کی دعاؤں کے وجہ سے آج ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ نہ جانے ہم کب کے تباہ ہو گئے ہوتے، نہ جانے کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے، کب کے برباد ہو چکے ہوتے۔ لیکن ہم جتنا ناز کریں، جتنا فخر کریں، اتنا کم ہے ہمارے لیے کہ اب حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ! حضور کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم پر بھی ظاہری عذاب آ جاتا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، حضور آپ بتائیں یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پاک پروردگار عالم یہ سب معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ اسی سے پوچھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، قوت گویائی عطا فرمائی، وہ خنزیر بول پڑا، وہ اپنے زبان سے بولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت دی، اور بول رہا تھا کہ میں ایک نیک خاتون تھی، میں ایک پرہیزگار خاتون تھی، میں عبادت گزار خاتون تھی، میری دن میرے رات عبادت میں گزرتے، اوراد و وظائف میں گزرتے، اللہ کی عبادت میں گزرتے، میں اتنا عبادت میں مشغول رہتی کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتی، ہر وقت اللہ اللہ کرتی۔ میں عبادت میں اتنی مشغول ہو گئی کہ ایک ٹائم وہ آیا کہ میں اپنے سامنے کسی کو سمجھتی نہیں تھی کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے، میں یہ سمجھنے لگی کہ سب سے زیادہ عبادت گزار تو میں ہی ہوں، دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی بڑا عبادت گزار نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی میں ہوں۔ میرے اندر میں آ گئی، میرے اندر انانیت آ گئی، میں اپنے شوہر کو بھی تانا مارتی کہ تم تو دیکھو گنہگار ہو، دن دن باہر رہتے ہو، رات کے آ کے سو کے پڑ جاتے ہو، اور اللہ کی عبادت سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول نہیں ہوتے، تمہیں چاہیے کہ تم رات و دن اللہ کی عبادت کرو۔ میں اپنے شوہر کو تانا مارتی، حالانکہ میرا شوہر دن بھر کام کرتا، رات کو جب تھکا آ رہا تھا تو وہ جیسے اس سے ہو سکتا تھا وہ اللہ کی عبادت کرتا، لیکن میں اتنی متکبر ہو چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کو گنہگار کہہ کے بلاتی، بدکار کہہ کے بلاتی کہ اے گنہگار شخص اللہ کو راضی کر لے، اے گنہگار شخص عبادت کر لے۔ اس طریقے سے میرا شوہر کہتا تھا، میری شریک حیات آپ عبادت کرتی ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم آپ کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ہی تو کام کر رہے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں، جتنا مجھ سے ہوتا ہے اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم گنہگار صحیح، لیکن اے میری شریک حیات تم تو نیک ہو، تم ہمارے لیے دعائیں کیا کرو، تم ہمیں تانا کیوں مارتی ہو؟ لیکن میں اتنی انانیت میں بھر چکی تھی، میں اتنی متکبر ہو چکی تھی کہ اپنے شوہر کو اس طریقے سے ذلیل کرتی تھی کہ اس طریقے سے کوئی اور عورت ذلیل نہیں کرتی ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کو ہر بار ذلیل کیا، جب بھی وہ گھر آتا تو میں اس طرح سے
کہ اس کو پیار محبت سے بلاتی، اس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتی، اسے تسلی دیتی، سکون پہنچاتی، لیکن نہیں، جب بھی وہ گھر پہ آیا میں نے اسے ذلیل کیا کہ اے گناہگار بدکار شخص، اللہ کی عبادت کر لے ورنہ پکڑ آ جائے گی، اور بے شک اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر کوئی نہیں چھٹا سکتا، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو کہتی ہے میں اس طریقے سے میں متکبر ہو گئی، اور جہاں انسان متکبر ہوا تو سمجھو اس کے سارے نیک عمل ختم ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ متکبر تو ہونا ہی نہیں چاہیے، غرور تو اپنے اندر آنا ہی نہیں چاہیے، غرور تو اپنے اندر لانا ہی نہیں چاہیے۔ ارے بھائی ہم کیا چیز ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم متکبر ہو جائیں، ہم غرور کرنے لگیں، ہم تکبر کرنے لگیں؟ ہمارے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ ہم تکبر کرنے لگیں؟ وہ کہتی ہے میں تکبر میں پڑ گئی، مجھے تکبر ہو گیا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ کسی کے پاس دو پیسے کے آ جائیں وہ تو ہواؤں میں باتیں کرنے لگتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لوگوں کے پاس چند پیسے آنے سے لوگ متکبر ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو متکبر ہوتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیتا ہے۔ کہتی ہے ایک دن میرا شوہر آیا، شام کا ٹائم تھا، میرا شوہر آیا، میں نے اپنے شوہر کو جیسے ہی وہ اندر آیا میں اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اس دن وہ بہت تھکا ہارا تھا، وہ مجھے سمجھانے لگا کہ میری شریک حیات یہی اگر تمہارا رویہ رہا تو کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری ساری عبادت برباد نہ کر دے، کہیں تم ہلاکت میں نہ پڑ جاؤ۔ تو میں اس دن اس پر اور زیادہ ٹوٹ گئی کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کی نیک بندی ہوں، میں جو بھی دعا کرتی ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے، میں ہر وقت عبادت کرتی ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ تم گناہگار ہو، بدکار ہو، سیاکار ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم بات کس سے کر رہے ہو، تمہاری بیوی کتنی پرہیزگار ہے، تمہاری بیوی کتنی نیک ہے، تم کیسے ہو، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو۔ وہ کہتی ہے میں نے اس طریقے سے اپنے شوہر سے بات کی، بات اتنی بگڑی، بات یہاں تک پہنچی کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ٹھیک ہے آج یہی آزما لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے بد دعا کرتی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں تم میرے لیے بد دعا کرو۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ تو بدکار ہے، یہ سیاکار ہے، گناہگار ہے، اس کی دعا تو قبول ہونی ہی نہیں ہے، میں عبادت گزار ہوں، پرہیزگار ہوں، میری دعا تو فوراً قبول ہو جائے گی۔ انسان کو اپنے اوپر یہ گھمنڈ، یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ چاہے تو گناہگار کو معاف فرما کر جنت عطا فرما دے، تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے مانگیں، متکبرانہ انداز میں نہیں۔ اللہ رب العزت عاجزی سے جو مانگتا ہے اس کو پسند کرتا ہے، اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج یہی دیکھ لیتے ہیں، تم میرے لیے بد دعا کرو، میں تمہارے لیے بد دعا کرتی ہوں۔ کہا تم ایسے دعا کرو کہ اے پروردگار عالم، اگر میں تیرا مقرب بندہ ہوں تو اسے ہلاک فرما دے، اور کہا میں اس طریقے سے دعا کروں گی کہ اگر میں تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہوں، میں تیرے نزدیک زیادہ قریب ہوں، مقرب ہوں، تو میرے شوہر کو تو ہلاک اور برباد فرما دے۔ وہ کہتی ہے میرے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے میری شریک حیات، تم کیا کہہ رہی ہو، تم کیا کرنے جا رہی ہو، یہ کس چیز کا کمپٹیشن ہے، یہ کس چیز کی بات ہے، آپ سمجھو تو صحیح، آپ کر کیا رہی ہو، ایسی کیا بات ہے، میں ان ساری چیزوں میں کیوں پڑ رہا ہوں؟ آپ اپنی آخرت کو دیکھیں، آپ کیوں اپنے آپ کو اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈال رہی ہیں؟ لیکن اس پر ایسا غرور، تکبر، گھمنڈ چھایا ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ تم کرو، بنتے ہو نا، تم کہتے ہو نا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میری دعا اللہ تعالیٰ چاہے قبول کر سکتا ہے۔ ارے بھائی تم گناہگار ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، میں ایک نیک ہوں، پرہیزگار ہوں۔ متکبرانہ انداز تھا، غرور و تکبر بھر چکا تھا۔ شیطان بھی اپنی انانیت میں ہی بارگاہ خداوندی سے مردود ہوا، کتنا زیادہ علم رکھتا تھا، کتنا زیادہ پڑھا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت کے فرمان کو مانا نہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے اسے مردود کر دیا گیا۔ تو اس کے اندر وہ متکبرانہ انداز تھا۔ تو کہتی ہے میرے شوہر کے آنکھ میں آنسو تھے اور وہ آنسو گر رہے تھے، اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، میں گناہگار ہی صحیح لیکن تیرا بندہ تو ہوں، اے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اگر میں تیرے نزدیک مقرب ہوں تو اے اللہ جو یہ میری بیوی کہہ رہی ہے، اے اللہ اگر میں تیرے نزدیک مقرب بندہ ہوں تو اسے ہلاک و برباد کر دے۔
اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گیا اور اپنے آنسو پوچھنے لگا۔ پھر وہ کہتی ہے میں نے پھر دعا کی کہ اے اللہ اگر میں تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہوں، میں تیرے نزدیک زیادہ مقرب ہوں، تو اسے ہلاک و برباد کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر کو کچھ بھی نہیں ہوا اور میں خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ظاہری عذاب آیا اور میں خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتی حضور میں معافی مانگتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں، مجھے معاف فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اس کے حق میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھیک فرمایا۔ اب وہ کہنے لگی حضور آج سے میں سچی توبہ کرتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا اگر تو سچی توبہ کرے گی۔ اور جو سچی توبہ کرتا ہے چاہے اس نے کتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، جب اللہ کی بارگاہ میں وہ سچی توبہ کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کی۔ اسی دن سے اس نے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی ہو گئی۔ اس دن سے کبھی اس نے تکبر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ جو تکبر کرتا ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگ بچے اس لیے ہیں کیونکہ ہم حضور کی امت میں ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج ہم پر ظاہری عذاب نہیں آتے۔ پھر بھی اگر جب ظلم بڑھ جاتے ہیں، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے زلزلے کی شکل میں، کہیں اور طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔